السلام علیکم، جواد رضا خان پوڈ کاسٹ کا ایک سیریز ہے جو کہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں، بہت سارے مہمان ہوں گے جن کو بلایا جائے گا. آج جو مہمان ہمارے پاس ہیں ان کا تعلق میڈیکل سائنسز سے ہے، ٹو بی پریسائز حکمت سے تعلق ہے، جس کو ایسٹرن میڈیسن بھی کہا جاتا ہے. اس کی تاریخ پہ بات کریں گے، اس کا کنیکشن قرآن شریف سے کیا ہے، حدیثوں میں کیا بیان کیا گیا ہے. حکیم لقمان کی بات کریں گے جن کے نام پہ پوری سورت موجود ہے قرآن پاک میں، اور اس کے بعد اس میں ڈیولپمنٹس کس زمانے میں ہوئیں اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس کو ڈیجیٹل کیسے کرنا ہے، اس کو ڈیجیٹائز کیسے کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور ان سب باتوں کے لیے جو پرسنالٹی ہمارے پاس ہیں ان سے بہتر پرسنالٹی اور ہمیں مل نہیں سکتی تھیں. اس پورے پوڈ کاسٹ میں جو اس کو ریپرزینٹ کریں گے اس بات کو، وہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ادریس خان. He is a PhD in Eastern Medicine, head of the Department of Superior University Lahore. It will be a treat talking to him. اور ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا. السلام علیکم سر. بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے آپ کا، اور آئی ایم آلسو بٹ ایکسائٹیڈ ٹو نو دی ہسٹری. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین بھی اس کی ہسٹری کو ضرور سمجھیں کہ آخر یہ کب شروع ہوا، اس کا ارتقا کہاں سے ہوا، اور آج ہم کہاں پہنچے ہیں. بالکل سر، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا ناظرین کے لیے بھی جاننے کے لیے کہ یہ ایسٹرن میڈیسن کی ابتدا اسی دن ہو گئی تھی جس دن انسان کی ابتدا ہوئی تھی. جب انسان اس دنیا میں آیا تو اس کو اب اپنی خوراک چاہیے تھی. خوراک کے لیے اس نے نباتات اور حیوانات کا سہارا لیا، اور پھر جب وہ بیمار ہوا تو اس وقت ہاسپٹلز، ڈاکٹرز، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، تو پھر اس کے لیے اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی انہیں چیزوں کا سہارا لینا پڑا. اور یہی چیزیں تجربات میں آتی پھر بعد میں اس کو باقاعدہ طب کا نام دیا گیا، اور طب میں پھر ایکسپرٹس آئے اس کے، انہوں نے اس کا باقاعدہ نالج حاصل کرنا شروع کیا. پھر ایک وقت آیا جب ایک جو قابل طبیب تھے، جس طرح آپ نے حکیم لقمان کا ذکر کیا، پھر کچھ چیزیں اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا اس مقصد کے لیے، اور ان کے اوپر پھر جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. پھر اللہ نے ان کے اوپر نوازشات کی، ان کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا، پھر اس علم کو انہوں نے کتاب کی شکل میں ترتیب دیا. پھر وہ کتاب اور پھر اس کے ان کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوٹس، پھر ان کے شاگرد، پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور یہ علم پھر پھیلتا گیا. اور آج تو پھر اس کی جو شاخیں ہیں وہ بہت آگے ایکسپینڈ کر چکی ہیں، ان کو ہم لیٹسٹ ڈسکس کرتے رہیں گے. یہ جو حکمت کو بک کی فارم میں کیا گیا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کون سا زمانہ تھا؟ یہ خلافت عثمانیہ میں باقاعدہ اطباء کرام جو تھے ان کا ماہوار وظیفہ مقرر کیا گیا. ان کو مطلب اسٹریم لائن کیا گیا گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ، کہ گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس جو نالج ہے اس کو مزید ریفائن کریں، اس کے اوپر ریسرچ کریں، اور اس کی فنڈنگ ہم کرتے ہیں. تو جب ان کو فنڈنگ کی گئی تو پھر نئے اطباء بھی ریکروٹ ہوئے، پھر ان کو فنڈنگ ہوئی، پھر ان کی ایک ٹیم بنائی گئی. اس ٹیم میں کچھ لوگوں نے کلینکل ٹرائلز کا کام دیکھا، کہ جو ایک بندہ بات کر رہا ہے، فار ایگزامپل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پلانٹ کے یہ جو پتے ہیں یہ اگر ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے. تو اس چیز کو انہوں نے پھر پیشنٹس کے اوپر ٹرائی کیا، اور پھر پیشنٹس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ ہاں یہ پتے ہم نے 100 مریضوں کو دیے، ان میں سے 90% کے یہی ریزلٹس آئے ہیں. تو پھر کچھ لوگوں نے اور نئے پودوں پہ ریسرچ شروع کی کہ یہ پودا اگر اس پہ کام آ رہا ہے تو شاید یہ پودا بھی اسی کام آ سکتا ہے، یا ہمارے پاس یہ بیماری جو ہے یہ بھی ناقابل علاج جا رہی ہے، تو اس کے علاج کے لیے ہم ان پودوں کو ٹرائی کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے نئے پودے سرچ کرنے شروع کیے، کچھ لوگوں نے پھر ان کی نئی ڈوزیج فارم بنانا شروع کی کہ اگر یہ مطلب جوشاندے سے بہتر نہیں ہو رہا تو اس کا سیرپ بنا لیتے ہیں، اگر سیرپ سے افیکٹ نہیں آ رہا تو ہم اس کی ٹیبلٹ فارم میں دیکھتے ہیں، اس کو کیپسول فارم میں دیکھتے ہیں، اس کی بام بنا لیتے ہیں، اس کی آئنٹمنٹ بنا لیتے ہیں. تو پھر اس کی نئی نئی ڈوزیج فارمز بھی متعارف کروائی گئی. پھر دوسرا جو کلینکل ٹرائلز والے ہوتے تھے اطباء کرام، وہ اس میں یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ اگر 1 گرام دینے سے فرق نہیں پڑ رہا تو اس کو 2 گرام دے کے دیکھ لیتے ہیں، ڈوزیج کا فرق، ڈوزیج بڑھانے اور کم کرنے کے حساب سے. پھر انہوں نے یہ دیکھا یہ ایک سے کام نہیں بن رہا تو 3 پلانٹس کا کمبینیشن دے کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس طریقے سے وہ ٹرائلز ہوتے گئے، اور وہ ٹرائلز جو تھے وہ ریکارڈ کا حصہ بنتے گئے. دیکھیے آج کے دور میں یہ بات کرنا بڑا آسان ہے کہ فلاں نے ریسرچ کی، کیونکہ آج سائنس بہت ایڈوانس ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کے پاس جدید مشینری ہے. لیکن جس دور میں مطلب کہ حکیم جالینوس نے، دستوریدوس نے، پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ابن سینا کی بات کریں، اور اس کے علاوہ ابو القاسم زہراوی کی بات کریں، اور یہ جو بڑے بڑے نام ابن خلدون کی بات کریں، ان لوگوں کے دور میں جس وقت نہ تو آپ کے پاس مشینری تھی،
اب فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر یہاں سے امریکہ جانا ہے تو وہ وہاں پہ یہ انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں, ہم وہاں سے یہ ہیلپ لے سکتے ہیں. اس دور میں جب کمیونیکیشن ہی صرف خطوں کے ذریعے ہوا کرتی تھی, اور بلکہ خطوں بھی کہ ابھی بعد میں زمانہ ہے, پہلے گھوڑوں کے ذریعے ہوا کرتی تھی, تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں جائیں گے تو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. اس دور میں جو اطباء کرام تھے یا حکماء کرام تھے, انہوں نے بڑی ایفرٹس کی, انہوں نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے. اور ایون کہ ایک میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں ابن بیتار کے حوالے سے کہ وہ جب اسپین میں آئے اسی لرننگ کے لیے, اور انہوں نے علم المفردات پہ کام کیا کہ جو سنگل ڈرگ ریمیڈیز ہوتی ہیں اور نئے پلانٹس ڈسکور کرنے پہ, تو انہوں نے کافی ساری جو ڈسکوریز کر کے جب وہ بک لکھی تو ان کا جو رہنے کی جگہ تھی وہاں پہ اس طرح کا حادثہ ہوا کہ وہ آگ لگ گئی اور ان کی بہت ساری جو ریسرچز تھیں وہ جل گئیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے پھر نئے سرے سے اس کا عزم کیا اور پھر نئے سرے سے ایفرٹس کی. تو اس دور میں ایک ایک چیز کو بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا, اور جو بات انہوں نے آج سے سینکڑوں سال پہلے کہی تھی, آج کی سائنس ریسرچ کرنے کے بعد یہ صرف اس کو پروو کرتی ہے کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. تو سیم اس دور کے ریسرچز کرنا اور اس کو پھر یہ ایفیکٹ لے کے آنا کہ آج جب ہم پلانٹ سائنسز میں ہمارے بوٹینیکل جو سائنٹسٹ ہیں, بایو کیمسٹ ہیں, یا جو فارماسسٹ ہیں, یا ایسٹرن میڈیسن کے اسپیشلسٹ ہیں, جب وہ انہی چیزوں کو جدید مشینری کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر کے لاتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ ہاں جو ایفیکٹ وہ لے رہے تھے وہ واقعی اس میں وہ اب جدید میں کیا بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کیمیکل پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جا کے فلاں ریسیپٹر پہ بائنڈ کرتا ہے اور یہ ایفیکٹ آتا ہے. اور ایفیکٹ وہی آتا ہے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے ہمارے سینئر اطباء کرام بتا کے گئے تھے. اب میں اس میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ضمنی سوال کرنا چاہوں گا. اتنا زبردست آپ نے پورا بتایا کہ ہم جو کر چکے ہیں سینکڑوں سال پہلے ایسٹرن میڈیسن میں, ان باتوں کو ابھی صرف کلینکلی پروف کیا جاتا ہے. ایفیکٹ وہی ہے جو سینکڑوں سال پہلے ڈٹرمن کر چکے ہیں. کہاں ہم لیک کر گئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے ماشاء اللہ PhD ڈاکٹر, ویئر وی ہیو بن لیکنگ, کہ ہم فادر آف میڈیسن ابن سینا کی باتوں کو کہاں ہم نے لیک کیا جو آج ایسٹرن میڈیسن اس طرح تحقیقاتی نہیں سمجھی جاتی, اس طرح اپلیکیبل نہیں سمجھی جاتی جیسا کہ ایلوپیتھی کو سمجھا جاتا ہے. سر آپ کی بات جو ہے اس کو میں 100% سیکنڈ کرتا ہوں. مسئلہ لیکنگ کہاں پہ ہوئی ہے؟ لیکنگ ہماری پریورٹیز لیکنگ میں ہوئی ہے کہ ہماری جو جیسے میں نے بتایا کہ اس کو اگر ڈیولپ کیا گیا تو تب اس وقت ڈیولپ کیا گیا تھا جب اس کو ایک حکومتی ادارے نے اس کو اسٹریم لائن کیا تھا, خلافت عثمانیہ کی بات کی. اور ابھی اگر ہم لیکنگ کیا تو اسی وجہ سے کہ ہماری حکومت نے اس کو اسٹریم لائن نہیں کیا. ہمارے پورے پاکستان کے اندر کوئی ایسٹرن میڈیسن کا ہاسپٹل نہیں بنایا گورنمنٹ نے جہاں سے عوام جو ہے وہ کوالیفائڈ اطباء سے یا کوالیفائڈ ایسٹرن میڈیسن اسپیشلسٹ سے مستفید ہو سکے. تو جب آپ اس کو اسٹریم لائن نہیں کرتے ہیں, اپنی سپرویژن میں نہیں لاتے ہیں, ان سپروائز چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر کویکری جنم لیتی ہے. پھر اس وجہ سے جب لوگوں کو ایک کوالیفائڈ کا پلیٹ فارم نہیں ملتا تو پھر کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو کلیم کر سکتا ہے کہ میں کوالیفائڈ ہوں. پھر وہ نیم حکیم کے سلسلہ شروع ہو گیا. پھر ان کے لیے باقاعدہ ہمارے کسی بجٹ میں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی کہ ہم نے طب کی تحقیق کے لیے اتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا. پھر اس کے لیے ہم نے طب کے لیے کوئی ڈائریکٹوریٹ نہیں بنایا ہوا کہ یہ ہمارا ادارہ ہے, یہ ریسرچ انسٹرومنٹس ہم ان کو دیں گے, یہ ریسرچ بجٹ دیں گے, اتنے ریسرچرز ہم ریکروٹ کریں گے اور یہ اس پہ کام کریں گے. ہم نے کیا کیا, ہم نے بنی بنائی چیزوں کے اوپر اکتفا کر لیا. ہم نے نیا ٹیلنٹ پروڈیوس کرنا, نئی ریسرچز کرنا, اس کے اوپر ہماری پریورٹیز نہیں رہی, جس کی وجہ سے یہ سسٹم لیک کر گیا. آج ہم جو ریسرچز اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں وہ یا تو انڈیا سے آتی ہیں, یا چائنا سے آتی ہیں, یا سری لنکا سے آتی ہیں, یا ٹرکی سے آتی ہیں, یا جاپان سے آتی ہیں. ہمارے پاس نہ ریسرچ کا کوئی بجٹ ہے. بہت ہی منیمم لیول پہ جو ریسرچز آج سے 15 سال 20 سال پہلے وہ کر کے چھوڑ چکے ہوتے ہیں, وہ انسٹرومنٹ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. سر اتنا بڑا نام ہے ہمارے پاس حکمت میں حکیم محمد سعید صاحب, آپ ان کی کنٹریبیوشنز کیا رہیں اور کیا ان تمام حالات کے باوجود انہوں نے کتنا اس کو ایفرٹ کیا ہوگا جو آج ماشاءاللہ آپ PhD حکمت میں کر کے بیٹھے میں اور یہاں پہ آپ ماشاءاللہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں. سر ایسٹرن میڈیسن کا پاکستان میں جتنا بھی ایک تناور درخت بنا ہے, یہ جو بھی چیزیں اس کا بیج حکیم سعید صاحب نے بویا تھا. اور یہ جو سسٹم ہے اور یہ جو ملک پاکستان ہے یہ ہمیشہ حکیم سعید صاحب کا مقروض رہے گا. حکیم سعید صاحب نے یہ بہت عرصہ پہلے ریئلائز کر لیا تھا کہ ہمارے پاس جو طب کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ڈپلومہ کروایا جاتا تھا اور وہ بھی 1965 میں متعارف کروایا گیا تھا, اور وہ ڈپلومے کا جو کنٹینٹ تھا, جو اس کا سلیبس تھا, وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا تھا. اس کے ادارے بھی بہت کم تھے اور اس کے لیے کوئی کوالیفائڈ یا ریسرچز کا اس کا سسٹم بھی نہیں تھا. اور دنیا اس وقت ڈگریوں میں جا رہی تھی, بلکہ ڈگریوں پہ جا چکی تھی.
اس کا ایک ان کے قریبی ساتھی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ دبئی کے اندر جب انہوں نے ایک طب اسلامی کا ڈائریکٹوریٹ بنایا تو اس پہ جب ہائرنگ کی بات آئی تو انہوں نے پوری دنیا سے اطباء کو ریکروٹ کرنا شروع کیا. تو اس میں پھر کوئی بھی پاکستانی طبیب وہاں سلیکٹ نہیں ہو سکا. کیونکہ پاکستان میں صرف ڈپلوما تھا تو وہ انٹرنیشنلی صرف ڈگری کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. تب انہیں پتہ چلا کہ ہم تو بہت لیکنگ میں جا رہے ہیں. اس وقت انہوں نے یہ جو ڈگری ہے ایسٹرن میڈیسن کی یہ متعارف کروائی ہمدرد یونیورسٹی کے اندر, بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری, اس کا انہوں نے نام رکھا. اور اس کے لیے انہوں نے نہ صرف پاکستان سے بلکہ کچھ جاپان سے اور فارن ایجوکیشنل ایکسپرٹس بلائے. گریٹ. اچھا, یہ حکیم محمد سعید کے ساتھ ایک میرا پرسنل انٹریکشن رہا. میں اس کا ذکر اس لیے کروں گا کیونکہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی حکمت میں پی ایچ ڈی ہیں ماشاء اللہ. مجھے یہ وہ ہو گئے تھے, وہ مولز نہیں کہتے ہیں جو واٹس وہ ہو گئے تھے. تو داڑھی میری اس وقت بھی تھی اور مجھے رکھنی پڑ گئی رادہ داڑھی, کیونکہ وہ الیکٹرک کارٹری ہم کراتے تھے, بلیڈنگ ہوتی تھی لیکن ایک کے بجائے 10 اور نکل آتے تھے. تو میں حکیم سعید کے پاس گیا اور وہاں سے ان سے میں نے پوچھا کہ سر یہ بات چیت شروع کی. میں نے کہا سر میرا یہ پرابلم ہے. تو کہہ لیں کہ چپ کر جاؤ. میں نے کہا میں بڑا آئی واز ویری اسٹانش کہ مجھے چپ کرا رہے ہیں. خیر میں چپ ہو گیا. انہوں نے کہا آپ مجھے اپنی نبض دکھاؤ. انہوں نے نبض دیکھی, پھر میں کچھ بولنا شروع ہوا, عادت سے مجبور. پھر انہوں نے مجھے زور سے کہا کہ چپ کر جاؤ. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا بیٹا یہ تمہاری پیٹ کی دوائیں ہیں تو یہ لے جاؤ. میں کہا سر وہ میں نے اپنی تکلیف آپ کو بیان نہیں کی, میرے یہاں آپ کو اسی چیز کی دوا دی ہے. میں سمجھ گیا ہوں. اس کے بعد سر آپ یقین کریں گے کہ وہ دوا میں نے کھائی ہے پیٹ کی, اور میرے سارے کے سارے وارڈ جو ہیں وہ خود گر گئے تھے. تو میرا اپنا ایکسپیرینس اتنا زبردست ہے حکیم محمد سعید کے ساتھ کہ لٹرلی آئی سم ٹائم فیل کہ پاکستان لاسٹ سو مچ بیکاز آف ہی گوئنگ ویری ارلی. دیکھیں سر یہ ایک ایگزامپل آپ نے کوٹ کی ہے. اوور آل طب کا سسٹم ہی اسی فلسفے پہ چلتا ہے. گریٹ. اگر آپ طب کے فلسفے کو پڑھنا چاہیں یا جو آج بھی طبیب پریکٹس کرتے ہیں, جو اچھے طبیب کوالیفائڈ طبیب ہیں وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں. اور طب جو ہے وہ کام ہی سمٹم پہ نہیں کرتی. اب یہ جو ہمارا کرنٹ سسٹم ہے ایلوپیتھک کا اور طب کا, اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو طب جو ہے وہ سمٹم پہ کام کرتی ہے. سمٹم آپ کو یہ آ رہا تھا کہ آپ کے مولز بن رہے ہیں یا وارڈس بن رہے ہیں, جبکہ اس کی انڈر لائنگ ڈیزیز اور تھی. انہوں نے انڈر لائنگ ڈیزیز پہ کام کیا, سمٹم آٹومیٹکلی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہمارا یہ پنکھا بار بار جل جاتا ہے کہ ہمارے وولٹیج اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. تو اگر ہم صرف پنکھا چینج کرتے رہیں گے تو یہ تو بار بار جلتا رہے گا, بار بار خراب ہوتا رہے گا نا. اگر آپ وولٹیج پیچھے سے ٹھیک کروا دیں گے تو پنکھے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو طب اسی فلسفے پہ کام کرتی ہے. طب اس کی انڈر لائنگ ڈیزیز پہ کام کرتی ہے. طب کی میڈیسن آپ کسی بھی سسٹم کے کسی بھی حوالے سے لیں گے تو انڈر لائن ڈیزیز وہ ٹھیک کریں گے, سمٹم ختم ہو جائے گا. اور جو ایلوپیتھک سائنس ہے وہ پوری کیا کرتی ہے, وہ سمٹم کو دیکھتی ہے کہ یہ سمٹم آ رہا ہے, اس سمٹم کی یہ میڈیسن دے دیں, سمٹم ریزالو کریں گے, تھوڑی دیر بعد وہ سمٹم دوبارہ آ جائے گا, یا وہ ڈیزیز زیادہ ایکسپینڈ ہو جائے گی, وہ ڈیزیز کہیں اور سے کوئی نیا سمٹم نکال لے گی. اچھا, طب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طب میں سرجری کا کوئی پہلو نہیں ہے اور بڑے پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے جو حکیم صاحبان ہیں. آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ نے ایک نام بھی مجھے لیا تھا کہ جو کہ فادر آف سرجری کہلاتے ہیں طب میں, ان کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ حکمت میں اور بھی کیا کیا ہوتا ہے. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں یہ چیزیں متس ہوتی ہیں اور کچھ الفاظ ایسے مطلب غلط و لام یا پبلک میں اتنے پھیل جاتے ہیں کہ لوگ پھر اسی کو یقین بنا لیتے ہیں. ایکچولی سرجری جو ہے یہ ایجاد بھی ایک طبیب کی ہے اور اس کی ابتدا بھی پہلے طب میں ہوئی تھی. جس کا نام ابھی آپ بتا رہے ہیں وہ ہمارے اسپین کے ایک شاہی طبیب تھے جن کا نام ہے ابو القاسم زہراوی. اور یہ بچہ جانتا ہے, اسپیشلی میڈیسن کے جو تمام لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت ایلوپیتھک سائنس کا وجود بھی نہیں تھا جس دور میں انہوں نے یہ سرجری کی چیزیں ایجاد کیں. اور ایون انہوں نے اپنے دور میں نہ صرف سرجری کے انسٹرومنٹس بنائے اور ان ایک انسٹرومنٹس کی تصویریں انہوں نے اپنی بک میں چھاپیں, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سارے وہ سسٹمیٹک سرجری بتائی کہ آنکھوں کی سرجری کے لیے میں یہ کرنا ہوگا, دماغ کی سرجری کے لیے یہ کرنا ہوگا, ہارٹ کی سرجری کے لیے یہ کرنا ہوگا. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کیس ٹریٹ کیا تھا سرجری کے ذریعے کہ جنگ کے دوران ایک بندہ زخمی ہوا اور اس کا پورا پیٹ چاک ہو گیا, اور اس کو 24 گھنٹے گزر چکے تھے اس کا پیٹ چاک ہوئے جب حکیم صاحب کے پاس لایا گیا. تو انہوں نے اس کی سرجری کر کے اس کا پیٹ جو ہے اس کو دوبارہ کلوز کیا, اس کو سٹچ کیا, اور پہلے اس کے آرگن واش کر کے پھر اس کو سٹچ کر دیا, اور وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کی لائف کا ایک بہت بڑا کارنامہ گنا جاتا ہے. اور ان کی جو بک ہے سرجری کے حوالے سے اس کا نام ہے التصریف. التصریف جو ہے وہ آج بھی یورپین لائبریریز کا بھی حصہ ہے, یورپین سلیبس کا بھی حصہ ہے, ایون عام
جتنے بھی میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں سرجری پڑھائی جاتی ہے تو اس میں بھی ہے. اور جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ سرجری نہیں ہے، ایون ایسٹرن میڈیسن میں بھی باقاعدہ سرجری کا اتنا ہی کنٹینٹ پڑھایا جاتا ہے جتنا MBBS میں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقاعدہ اسی طریقے سے 2 سال میں اس کو سرجری کے کنٹینٹ کو کور کیا جاتا ہے جتنا کام MBBS اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے. ہم سنتے کیوں نہیں ہے کہ وہ حکیم صاحب نے آپریشن کیا؟ ہم نے کبھی سنا نہیں ہے. آئی تھنک اٹس اے ٹف کوشچن، لیکن بنتا ہے کہ ہم یہ ٹف کوشچن نہیں ہے، یہ کوشچن ڈسکشن ہونا ضروری ہے اور یہ آپ نے بڑا اہم کوشچن کیا ہے. اور جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ میرے سے اس طرح کا سوال پوچھ رہے تھے، میں صرف یہی کہوں گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حکیموں کے ہاتھ باندھ دیے ہیں. ہم نے جو قانون سازی کی ہے، جو ہم نے یونانی آیورویدا اور ہومیو کا ایکٹ پاکستان میں پاس کیا ہے، اس میں ہم نے حکیم کو سرجری سے، انجیکشن لگانے سے، ایسی چیزوں سے پروہیبٹ کر دیا ہے، اس کو روک دیا ہے، اس کی ہم نے اتھارٹی ختم کر دی ہے کہ وہ اس کو پرفارم کرے. تو ایون اب جو سرجریز ہیں وہ ہجامہ کی حد تک ہیں، لیچ تھراپی کی حد تک ہیں، یا وینو سیکشن کی حد تک ہیں، یا اس طرح کی مائنر سرجریز کی حد تک ہے جس میں آپ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈرینیج کرنا ہو، کہیں پس پڑ جائے تو اس کو نکال دیں یا کوئی چھوٹا موٹا اسٹچ کر دیں. اس طرح چھوٹی سرجریز، مائنر سرجریز تک ہم نے ان کو محدود کر دیا ہے. ایون ابھی ریسنٹلی آپ سرچ کریں، ابھی انڈیا نے لیجسلیشن کی ہے، انہوں نے باقاعدہ اپنے آیورویدز کو الاؤ کیا ہے کہ وہ سرجریاں کریں. انہوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ سے اپنا قانون پاس کر دیا ہے کہ ہمارا آیوروید جو گریجویٹ ہے اس کی خاص 5-6 مہینے کی ٹریننگ رکھ کے انہوں نے ان کو سرجری الاؤ کر دیا. تو ہماری پارلیمنٹ نے اس قسم کی لیجسلیشن نہیں کی ہے بلکہ ان کو روک دیا ہے. اور یہ لیجسلیشن جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے یہ 1965 میں ہوئی تھی، اور اس وقت بھی حکیم سعید کا رول تھا اس لیجسلیشن کروانے میں بھی. اور اس کے بعد سے آج تک گورنمنٹ نے اس کے اوپر نہ امینڈمنٹ کی ہے اور نئی لیجسلیشن پاس کی ہے. یہ 1965 کا قانون آپ 2023 میں چلا رہے ہیں، یہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں. ایک میڈیکل سائنس 1965 میں کہاں کھڑی تھی اور 2023 میں کہاں کھڑی ہے. اب تھوڑا سا آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کوشچن ہوگا، لیکن دیٹس اے کنیکٹڈ کوشچن. اس لیے کیا کوئی فورم ہے ایسا حکیموں کا جو اس چیز کو بھی لے کے چلے، طبیبوں کو، کہ یہ پرابلمز آ رہے ہیں ان کو اس طرح سے مواقع بھی نہیں مل رہے ہیں، وہ پریکٹس بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کا پیشہ جسے کہنا چاہیے جس طرح سے بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھ پا رہا ہے؟ سر وہ بالکل فورم ہے. جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ 1965 میں ایک ایکٹ بنا تھا، اس ایکٹ کے تحت ایک کونسل ہے جس کا نام ہے نیشنل کونسل فار طب. اس طب کونسل کے انڈر یہ سارے طبیب اور حکیم آتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی 1965 میں ڈیفائن ہوئی تھیں. جس وقت ریسرچ جنرلز، ریسرچ انسٹیٹیوٹس یا جس کی لیٹسٹ اکوپمنٹس، اس کی کوئی ان کے پاس اس کا بجٹ یا اس کی اتھارٹی، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. اس کے بعد کئی امینڈمنٹس پرپوزڈ ہوئی ہیں لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں، وہ پالیٹکس کی نظر ہو گئیں. اور سوری ٹو سے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اس کی پیچھے ریزن یہ تھی کہ نام نہاد جو ہمارے میڈیکل سائنس کے بھی لیڈرز ہیں اور جو ایسے ہمارے سینٹ میں اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو ڈاکٹرز اور پروفیسرز کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کون سا سسٹم ہے، اس کو دفع کرو، اس کو نکال دو، اس کو چھوڑو. ایون ایک صاحب نے تو یہ الفاظ بولے، میں ان کا نام نہیں کوٹ کرنا چاہوں گا لیکن لفظ بتانا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا تو رستہ روکتے روکتے ہمیں 70 سال ہو گیا، اب ان کو دوبارہ ہم پارلیمنٹ میں لے آئیں اور ان کے لیے لیجسلیشن کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی اس طرح کی مطلب بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جو اسلامک گولڈن ایج کے جو گولڈن دور تھا، اس دور کے اندر جو طبیبوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، اور ایون اڈلس کا جن کا آپ بتا رہے ہیں جو کہ سرجری کے فادر ہیں، اس کو ہم نے کیری آن بالکل نہیں کیا. یہ وہی کہانی ہے. اس سے ہٹ کے سر اس وقت دنیا اس شعبے سے کتنا ارن کر رہی ہے. آپ انڈیا کا ریونیو تو اٹھا کے دیکھیں کہ وہ ہربل میڈیسن سے کتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک میں انڈیا کی بنائی ہوئی ہربل میڈیسن یوز کرتے ہیں. ہمارا ملک جو ہے وہ 75% ایگریکلچرل ہے. ہمارے یہاں پلانٹس کی جو ہے وہ فراوانی ہے، ہم میڈیسنل پلانٹس اگا سکتے ہیں. ہمارا کسان 6 مہینے گندم اگا کے لاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اتنے پیسے نہیں ملتے کہ وہ اپنا کھاد کے اور میٹر کے بل دے سکے اور پانی کے بل پورے کر سکے. اس کے مقابلے میں آپ صرف اس پگول کی اگر کاشت دیکھیں تو اس پگول اس وقت 12,000 روپے کلو ہے، جبکہ گندم ہماری 4,000 روپے من پہ چلی گئی ہے. تو وہ 12,000 کا 1 کلو بکے گا اگر ہم اس پگول کی کاشت پہ آتے ہیں، ہم اگر کالی مرچ کی کاشت پہ آتے ہیں، اس طرح کے اور بہت سارے زعفران کی کاشت پہ اگر ہم انویسٹ کرنا شروع کریں تو ہمارے پاکستان جیسا زعفران پوری دنیا میں کاشت نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے اوپر بھی پوری لیجسلیشن چاہیے، اس کے اوپر جو فارمر ہے اس کی ٹریننگ ہو، اس کو بتایا جائے. تو ہم نہ صرف یہ جو گندم 4,000 والی یہ تو کتنی امبائر سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم میڈیسنل بناتے ہیں تو پوری دنیا کو اس را مٹیریل کی ضرورت ہے.
اور اس وقت جو آپ نے بات کی کہ گولڈن ایج تو وہ تھا ہی تھا. اس وقت چائنا چائنیز میڈیسن سے کتنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. امریکہ میں یونیورسٹیز ہیں جو چائنیز میڈیسن پڑھا رہی ہیں. امریکہ میں یونیورسٹیز ہیں جو چائنیز میڈیسن پڑھاتی ہیں. اس کے علاوہ یونانی اور آیورویدا اور سدھا انڈیا نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا. چائنا کتنے عرصے سے کوشش یہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں آپ چائنیز میڈیسن کی یونیورسٹیاں بنائیں, ہم اس کی فنڈنگ کرنے چاہ رہے ہیں. چائنیز میڈیسن کیا ہے, وہ بھی ان کی ہربل بیسٹ میڈیسن ہی ہے نا. تو ہم نے جو ہمارے پاس جو ان بلڈ ہمارے پاس ایک وراثت تھی, اور حکیم سعید صاحب کا ایک نام تھا, اور اس کے بعد کئی ایسے اور بھی بہت اچھے نام ہیں جنہوں نے جس کی وجہ سے ہمارا نہ صرف ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے, ملک کا نام روشن ہو سکتا ہے, بلکہ ہم بہت ساری ایکسپورٹس جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس شعبے میں. یعنی انکمپیٹنس کی یہ حالت ہے ہمارے ملک میں کہ جب اینٹ بھی اٹھاتے ہیں تو نیچے سے ایک حماقت نکلتی ہے. ایسا ہی تو وہی حکمت پہ بھی اسی طرح یہ فارمولہ لگتا ہے. بس سر یہ تو خیر ہماری جب یہ سیشن اسٹارٹ کر دیں گے تو کوئی اینڈ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں واقعی لیجسلیشن بھی اس طرح سے نہیں کی جاتی, نہ اکانومی پہ اس طرح توجہ دی جاتی ہے جس طرح آپ ایک پی ایچ ڈی ہیں جو بتا رہے ہیں سب کچھ. لیکن اگر میں اس بات کو تھوڑا سا اپنے کانٹیکسٹ پہ واپس لاؤں اور آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر یونیورسٹیز کے اندر اب حکمت پڑھائی جا رہی ہے, ایسٹرن میڈیسن پڑھائی جا رہی ہے, کیا آج کے دور میں جس طرح چیزوں کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے, کیا ہم اس کی طرف کوئی پیش رفت کر رہے ہیں؟ بالکل سر, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پبلک اور لوگ جو ہیں وہ اپنے بہاف پہ تو بہت کچھ کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کی پراپر لیجسلیشن اور سپرویژن نہیں ہوتی تو اس میں پھر کویک بھی گھس جاتے ہیں. آپ کو یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ اس طرح کا ملے گا کہ جس سے کچھ تو ایسا کنٹینٹ ہوگا اچھے قابل لوگوں کا جس سے بڑا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں, اور کچھ ایسے کویک اس میں گھسے ہوئے ہوں گے کہ وہ آپ کو غلط راستے بھی چلا سکتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کیا کہیں گے, کینسر ختم کرنا ہے تو یہ پیاز کھا لیں, اس طریقے سے کینسر ختم ہو جائے گا. اب اس سے کیا ہوگا, ان کو کلکس, ویوز, لائکس مل گئے, ان کی ویڈیو وائرل ہوگی, لیکن الٹیمیٹلی اتنا بھی آسان نہیں ہے. اگر کینسر کو پیاز سے ٹھیک کیا جا سکتا تو اتنے ہاسپٹلس کی اور یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو کچھ چیزیں اس پہ غلط بھی ہیں. تو اس کی ہماری چونکہ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ جو بندہ طب پہ بات کر رہا ہو, یا ہیلتھ ایڈوائس دے رہا ہو, اس کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. پھر ہمارے لوگ بھی جب ان چیزوں کو کاپی کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس بندے کی بات میں ورتھ کتنی ہے. ہمارے یہاں بھی آپ نے کورونا میں دیکھا کہ ہر بندے نے اپنا چورن بیچا ہے. کسی نے سنا مکی کا چورن بیچ دیا ہے, کسی نے زعفران کا بیچ دیا ہے, کسی نے کسی چیز کا چورن بیچ دیا ہے, کسی نے یہ کہا کہ میری یہ دوائی کھا لیں تو کورونا ختم, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی اپنی تعلیم کیا ہے, اس نے پہلے کرونا کا نام کہاں سنا تھا, اس نے پہلے کرونا پہ ریسرچ کہاں کی تھی, جو یہ بات کر رہا ہے اس کے پاس ریفرنس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ سنی سنائی کلکس کی, ویوز کی جنگ میں انہوں نے اس سسٹم کو بھی دھکیل دیا. لیکن اب جو ہمارا یونیورسٹیوں سے گریجویٹ نکل رہا ہے, پڑھا لکھا طبیب آ رہا ہے, وہ مارکیٹ میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا اندھا دھند نہیں چلے گا کہ آپ کوئی بھی بیماری ہے اس کو جسٹ ایک ٹوٹکا بتائیں گے اور وہ فوری ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. آپ بیماری جو ہے, جیسے ابھی آپ نے حکیم سعید صاحب کا ذکر کیا, انہوں نے پہلے آپ کی نبض دیکھی, پھر اس کے بعد آپ کو ڈیزیز آپ کی جو ہے ٹریٹمنٹ ایڈوائز کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یوٹیوب دیکھتے جائیں اور خود ایک ڈاکٹر بنتے جائیں اور ٹھیک ہوتے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں, آپ اس بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, آپ اس سے انٹرنیٹ سے ضرور مٹیریل لیں, اس سے ایک اچھے طبیب سے آپ اس کی ساری ہسٹری جانیں, اس کے لیے مجھے کون سے ٹیسٹ کروانے ہوں گے, مجھے کن چیزوں سے باز رہنا ہوگا, میری کون سی لائف سٹائل کی ایسی ہیبٹس ہیں جو اس کی وجہ سے میں زیادہ بیمار ہو رہا ہوں, میں وہ لائف سٹائل ہیبٹس چینج کروں, میں اپنی ڈائٹری ہیبٹس چینج کروں. یہ تو اچھی چیز ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک میں یہاں پوڈ کاسٹ پہ یا کسی انٹرنیٹ چینل پہ بیٹھ کے یا کسی یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے میں ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کو ٹائیفائڈ ہے تو آپ یہ کھائیں, ساری دنیا کا ٹائیفائڈ اس سے ختم ہو جائے گا, یہ پاسبل نہیں ہے. طب یہ کہتی ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہے, اور وہ مزاج دوسرے انسان سے مختلف ہے. یہ نہیں ہو, یہ تو ایلوپیتھک میں بھی نہیں ہو سکا کہ آپ ایک ہی دوائی سے ساری مرضیں ختم کر رہے ہیں. صرف ڈائبٹیز کے لیے ہماری کو 25-26 دوائیاں ہیں. اگر ایک ہی دوائی سارے مریضوں پہ اثر کرتی تو 26 دوائیاں بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی. آپ یہ کہتے ہیں جس کو ڈائبٹیز ہے یہ گولی اتنے مقدار میں کھائے ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہر مریض کا لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے, اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے, اس کے لیونگ سٹینڈرڈ مختلف ہوتا ہے, اس کی ڈائٹری ہیبٹس مختلف ہوتی ہیں, اس کا ایج, ویٹ, بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اس کو میڈیسن بھی مختلف چاہیے ہوتی ہے. تو پراپر ڈاکٹر کی ایڈوائس ہر معاملے میں ضروری ہے. لیکن جو آپ کا کویشچن تھا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے, ڈیجیٹلائزیشن اشد ضروری اس سلسلے میں ہے تاکہ عوام کویک سے بچ سکیں.
عوام کو ہمارے جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں سے گریجویٹ ہو رہے ہیں, جو طب میں اپنا جو ہے ایڈوانس ڈگریاں لے چکے ہیں, جن کے اچھے ایکسپیرینسز ہیں, اگر وہ ڈیجیٹل ورلڈ پہ آئیں گے تو ان لوگوں کی دکانیں آٹومیٹکلی آہستہ ہوں گی. ڈیجیٹل ورلڈ میں صرف سوشل میڈیا نہیں ہے, ہماری ویب سائٹس ہیں. جی کیا ہم نے کوئی ویب سائٹس ڈیولپ کی ہیں ایسی جو کہ لوگوں کو ان کویک سے بھی بچائیں اور ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کریں ان کو؟ کیا ایسی پبلک سیکٹر میں تو ڈیفینیٹلی آپ بتا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ یونیورسٹیز نے ویب سائٹس کو ایسی ڈیولپ کی ہیں جو ناظرین کے لیے فائدہ مند ہو؟ ابھی تو ایسا میرے نوٹس میں نہیں ہے, چونکہ ویب سائٹس کا بھی ٹرینڈ اب تھوڑا کم ہے. لوگ سوشل میڈیا پیجز کو زیادہ, مطلب لنکڈ ان ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, فیس بک ہو گیا, تو مختلف یونیورسٹیز جو ہیں یا جو اس کے بعد پھر جو ہماری انڈسٹریز ہیں, ٹھیک ہے, جو جیسے کرشی, ہمدرد, اشرف, اجمل لسانی, وہ اور پھر ان کے جو آگے چین آف کلینکس ہیں, انہوں نے یہ سسٹم شروع کیا ہے. پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں ہمدرد نے بھی ایک پوڈ کاسٹ کا سسٹم شروع کیا ہے کہ جو ان کے پاس پرانے طبیب ہیں جن کی جو ہے 20-30 سال ایکسپیرینس ہو چکے ہیں, ان سے وہ مختلف ڈیزیزز کے اوپر پوڈ کاسٹ کرواتے ہیں تاکہ پبلک جو ہے اس کو, کیونکہ اب اویئر ہو جائے. اب پبلک بکس کی بجائے پوڈ کاسٹ کو اور اس طرح کے جو ٹاکس کو زیادہ دیکھتی ہے, تو انہوں نے پھر اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے. تو اس طرح دوسری یونیورسٹیاں بھی ایسا ایسا شروع کریں گی اور ہوپ فلی سپیریئر بھی اس میں اپنا رول پلے کرے گا. میرا یہی پر یہ بات تھی کہ ہم ہر فیلڈ میں بیسیکلی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے ہر پروفیشن میں. کسی بھی ہم پروفیشن کی بات کریں, اب رمضان شریف بھی قریب ہیں اور میں آپ سے ایک چھوٹا سا اس کے بارے میں خلاصہ لینا چاہوں گا کہ انٹرمیننٹ فاسٹنگ کیا چیز ہے. ویسٹ سے ہم جب کمپیئر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی آپ نے 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے پیٹ خالی رکھیں, تو وہ تقریباً روزے کی ہی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کے کیا فوائد ہیں, اور روزہ جو ہمارے پاس 1400 سال سے ہے اور ہم پہ فرض ہے, اس کے کیا فوائد ہیں, اور اس کے دوران آسانیاں کس طرح ہم لے سکتے ہیں تھرو ڈفرینٹ ڈائٹ جو کنزیوم کریں ہم سحری پہ اور افطار پہ. اپنا کوشچن کافی لمبا چوڑا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات جو آپ نے بات کی نا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی, دیکھیں یہ گورے کی ایک مجبوری سمجھ لیں یا کیا سمجھ لیں کہ وہ ایز اٹ از جو اسلام میں چیز ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس کی کچھ نہ کچھ کاپی تھوڑی بہت الٹریشن کر کے لاتا ہے تاکہ یہ نہ کنسیپٹ جائے کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے اور اسلام کو فالو کرنا چاہیے. اس سے بچنے کے لیے اس نے پھر ایک یہ نئی ٹرم متعارف کروا دی. فار ایگزامپل ان کی بات پہ آتے ہیں, ایک بندہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ 16 گھنٹے فاسٹنگ کرنا چاہ رہا ہے. اب میں اگر فار ایگزامپل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں جس کمیونٹی میں بیٹھتا ہوں, میری فیملی ہے, میرے دوست ہیں, میرا ڈیوٹی ہے, جاب ہے, سوشل سرکل ہے, آنا جانا ہے, تو باقی سارے تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ نہیں ہیں. تو جب میرے سامنے ایک بندہ چائے لا کے رکھے گا, میرے ساتھ بیٹھ کے 4 لوگ کھا رہے ہوں گے ادھر بیٹھ, تو میرے لیے وہ فاسٹنگ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. جبکہ اسلام نے کیا کیا, اسلام نے سب کو ایک ٹائم پہ اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ یہ 1 مہینہ آپ کو دے رہے ہیں, اس مہینے میں جو نہیں بھی روزے رکھے گا وہ اس ٹائم پہ کھائے پیے گا نہیں کسی کے سامنے کچھ. وہ ایک بڑا ایک سسٹم بن گیا نا کہ وہ سارا احترام کر گیا, اور اس کے بعد پھر وہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک خاص ٹائم پہ کھائے گی, ایک خاص ٹائم پہ کھانا بند کر دے گی. ٹھیک ہے, پھر اس دوران باقی چیزیں بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے صرف روزہ جو ہے وہ پیٹ کا نہیں رکھنا, آپ نے زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے, آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے, جسم کا بھی روزہ ہوگا. آپ کو غلط بولیں گے نہیں, غصہ نہیں کریں گے, آپ محبت سے رہیں گے, ایک دوسرے کا درد بانٹیں گے, ایک دوسرے کو دعوتیں کریں گے, ایک دوسرے کی افطاری پہ بلائیں گے. وہ پھر دماغ کا بھی ایک قسم کا روزہ ہوتا ہے, دماغ خوش خرم, ہر وقت جو لڑائی جھگڑا ٹینشن سوچ ہماری, اس کے بعد ہم اپنا تھوڑا وہ اس ماحول میں آ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقیات, پھر آگے ہم عید کی خوشیوں کی تیاری میں شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ایک سسٹم ہے وہ ایک بہت بینیفیشل سسٹم ہے میڈیکل کے روح سے بھی. اس کو ہم میڈیکلی اگر ڈسکس کریں تو اس کا سمپلی یہ ہے کہ جیسے اگر ہمیں پیاس نہ لگی ہوئی ہو نا, کوئی ہمیں جام شیریں بھی آفر کرے تو ہم رکھ دیتے ہیں کہ یار اس کا ٹیسٹ نہیں پسند آ رہا, یہ زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے, یہ وہ ہے. لیکن جب ہمیں پیاس لگتی ہے نا, شدید پیاس کی حالت میں ہو اور اویلیبلٹی نہ ہو, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں اگر گرم پانی کا ہمیں ایون کہ نہر سے بھی پانی پینا پڑے تو ہم پی لیتے ہیں, مجبوری ہے. تو یہ جو فاسٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ جو ہمارے پاس ایک تو اسٹورڈ فیٹ ہوتی ہے اسی کو ہی یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتی ہے, تاکہ ہماری باڈی کے اندر جو ٹاکسنز ہوتے ہیں یا جو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری باڈی ہے وہ اپنے ہی سیلز کو کل کرنا شروع کر دیتی ہے, اور اس میں وہ سیل بھی کل ہو جاتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے ڈیزیز کاز کر رہے ہوتے ہیں, جس کو عام لفظوں میں پیتھوجنس کہتے ہیں. تو وہ اپاپٹوسس کا پروسیس جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک ہیلتھ کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بندہ اس وجہ سے بیمار ہوا ہے یا مر گیا ہے کہ اس نے روزہ رکھا تھا اور وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا.
ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ عید پہ زیادہ صحت مند نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور ایون اگر ہم مثال دیں تو ہمارے جو مدرسے کے لوگ ہیں یا مولوی حضرات ہیں وہ زیادہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ عید پہ زیادہ ہٹے کٹے اور صحت مند لگ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ آپ کو بیمار نہیں کرتا ہے. اور جو اگلی چیز آپ نے پوچھی کہ ہم کیسے روزے رکھیں کہ ہم زیادہ بینیفٹ لے سکیں, یہ بڑا اہم کویشچن ہے, اور یہ آڈینس کے لیے بھی سننے والا ہے, اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے سب کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم رمضان شریف میں غلطیاں کیا کیا کرتے ہیں. ہمارے ایک ذہن میں ایک تو یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ سارا دن کچھ نہیں کھانا پینا تو اب اوور ایٹنگ شروع کر دیں. تو جہاں ہم آدھی روٹی کھاتے ہیں وہاں 2 روٹیاں کھانا شروع کر دیں کہ پھر ہمارے پاس آگے 14-15 گھنٹے. تو ایسا نہ کریں. آپ اتنا ہی جو کھانے کے متعلق ہدایات ہیں آلریڈی طب نبوی میں بھی اور میڈیکل سائنس بھی کہتے ہیں کہ آپ پیٹ بھوک رکھ کر کھائیں. آدھا بھوک ہو تو آپ ہاتھ کھینچ لیں, کھانا بند کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ دوسری بڑی غلطی کرتے ہیں کہ افطاری میں ہم یک ٹھنڈے کولڈ ڈرنکس جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں, مشروبات چل رہے ہوتے ہیں طرح طرح کے اور اس طرح کی چیزیں. اس کی بجائے اگر ہم روم ٹمپریچر والا پانی لیں اور تھوڑا وقفے سے لیں. عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے روزہ کھولتے ہیں افطاری کرتے ہیں تو ہم ایک جگ پانی ڈال لیتے ہیں اندر. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ہمارے ایک تو گیسز بناتا ہے, ہم جو ہے وہ ڈائجسٹیولی ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کھانا نہیں کھا پاتے ہیں کیونکہ وہ پانی سے ہی پیٹ اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے, اور چونکہ پھر کھانا نہیں کھاتے تو انرجی نہیں آتی, پھر لیزینس آ جاتی ہے باڈی کے اندر, اور پھر اور ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو رمضان شریف میں جس طرح سے ہمارے یہاں ایک بڑا وطن عجیب سا کنسیپٹ ہے کہ روزہ رکھا تو پکوڑا سموسہ تو لازمی ہوگا. حالانکہ روزے میں فرائیڈ آئٹمس بالکل آپ کو ریڈیوس کرنے چاہیے اور نیچرل آئٹمس کی طرف آپ کو زیادہ چلیں. آپ فروٹس کی طرف آئیں, آپ دودھ کے مشروبات بنائیں, آپ سوئیاں لیں, کسٹرڈ لیں, دودھ سے بنی ڈیری آئٹمس لیں, اس کے لیے ملک شیکس کی طرف آئیں, فریش جوسز کی طرف آئیں. تو وہ زیادہ بینیفیشیل ہے آپ کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ فرائیڈ آئٹمس کی طرف جائیں. سبزیوں میں آپ زیادہ استعمال کریں. اس میں اگر آپ گوشت بھی بنا رہے ہیں تو کوشش کریں زیادہ تر گریلڈ کی طرف جائیں, زیادہ تر وہ جو تیز مثالوں والا اور وہ جو کڑھائیاں ٹائپ ہیں اس سے ذرا اوائڈ کریں. اور کھانے کا سسٹم جو ہے وہ آپ کا یہی ہو کہ افطاری اور سحری کے درمیان, افطاری کے ٹائم کھانا کھائیں اور سحری کے ٹائم کھانا کھائیں. اور اس دوران جو چیز آپ کو بڑھانی ہوتی ہے وہ ہائیڈریشن ہے کہ آپ اپنی پانی جو ہے وہ وقفے سے جب تک آپ جاگ رہے ہیں یا صبح سحری میں جب اٹھیں تو تھوڑی دیر بعد آپ پانی پیتے رہیں, کیونکہ پانی کی ریکوائرمنٹ باڈی کو, چونکہ ہمارا ہر سیل جو ہے وہ 60% واٹر پہ کنٹین ہے, تو واٹر کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر سم ٹائم ہمارا موسم کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی ذرا رمضان شریف تھوڑا گرمی میں ہے تو سارا دن سویٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے, تو اس سلسلے میں ہمیں پانی کا انٹیک جو ہے وہ بڑھانا ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں اہم ہیں جو روزے کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بہت مفصل بات چیت ہوئی ہماری, اور اس بات چیت میں جو پرسنلی مجھے اچھا لگا کہ ہم نے بات ہسٹری سے شروع کی اور پریزنٹ میں رہتے ہوئے ہم فیوچر کا پورا کورس آف ایکشن رمضان کا اسپیشلی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے لیا. سر تھینک یو ویری مچ, اٹ واز پلیجر. آپ کے ساتھ بڑا اچھا لگا بات کر کے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.